السلام علیکم۔ ناول غم قلب، اس کی رائٹر ہیں حیات۔ امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ آئیں ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ بابا 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 جان کہاں ہیں آپ؟ میرے پیارے بابا جان، کیا آپ مجھ سے ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہے ہیں؟ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی جب رضیہ ملازمہ نے اسے بتایا کہ اس کے بابا جان اسٹڈی روم میں ہیں۔ بابا، میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ اور یہاں اسٹڈی میں ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی جب اچانک اسے احساس ہوا کہ کوئی اور بھی اسٹڈی میں موجود ہے جو اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے ہے۔ وہ اسے بہت پیار سے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہو، ہر کسی سے چھپا کر، جیسے وہ اس کا کوئی قیمتی اثاثہ ہو۔ لیکن لازمی تو نہیں جو ہم چاہیں وہی ہمارا مقدر بنے۔ ماہنور، میری شہزادی، آؤ دیکھو کون آیا ہے۔ اب تو تمہارا ناراض ہونا نہیں بنتا مجھ سے۔ ذیشان شاہ ہنستے ہوئے اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئے تھے، جو پھولتی سانسوں کے بیچ ان کی بات سن رہی تھی، جن کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ وہ ذیشان شاہ کے ساتھ بیٹھا بڑی دلچسپی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی مانور کی نظر اس پر گئی، وہ تو اپنی پلکیں چبکنا ہی بھول گئی، نیلی آنکھیں سبز آنکھوں سے چار ہوئیں، اور وہ تو جیسے سانس لینا ہی بھول گئی۔ کیا وہ آ گیا تھا؟ کیا وہ وہی تھا جو اسے 2 سال کا ہجر دے کر گیا تھا؟ یہ سب سوچتے نیلی آنکھیں ایک دم سے غصے سے سرخ ہونے لگی، پرانی ہر یاد پھر سے تازہ ہونے لگی۔ وہ اپنی آنکھیں میچ کر کھولتی ان میں چھائی دھندلاہٹ صاف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کبھی یہ اس کا وہم تو نہیں؟ نہیں نہیں، یہ تو وہی ہے جو اسے سزا سنا کر گیا تھا۔ جن آنکھوں میں ایک لمحہ پہلے غصہ تھا، وہاں اچانک ہی آنسو بہرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ روتی، خود پر سے ضبط کھوتی، وہ ایک دفعہ پھر کمزور پڑتی۔ وہ فوراً اسٹڈی سے نکلی، نیلی سمندری گہری آنکھوں میں آنسو لیے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بہت زیادہ ہی ناراض ہے میڈم، چلو کوئی نہیں، منا ہی لوں گا، وہ دل میں سوچتا مسکرانے لگا۔ سامنے سے آتی ہوئی دادی کو دیکھتا صوفے سے کھڑا ہوتا ان کی طرف بڑھا۔ آ گیا میرا بچہ، آنکھیں ترس گئی تھی تجھے دیکھنے کو۔ دادی اس کی ماتھے پر بوسہ دیتی پیار سے کہنے لگی، اور یہ کیا میرا بچہ اتنا کمزور کیوں لگ رہا ہے؟ ایک ساتھ کتنے ہی سوال تھے جو عائشہ خانم اپنے لاڈلے پوتے کو دیکھتی کر گئی تھی۔ دادی جان، میں ٹھیک ہوں، آپ یہاں آئیے، میرے ساتھ بیٹھیں۔ وہ اپنی دادی کے ہاتھ عقیدت سے چومتا انہیں اپنے ساتھ صوفے پر بٹھانے لگا۔ کتنے وقت بعد آیا ہے میرا بچہ؟ رضیہ، یہاں تو آؤ، میرا بٹوا لا کر دو۔ پورے 2 سال بعد آیا ہے میرا یحییٰ، نظر تو اتاروں میں اپنے لاڈلے کی۔ عائشہ خانم ملازمہ کو آواز لگاتی اپنے پوتے کو دیکھنے لگی، جو انہیں کوئی شہزادہ معلوم ہو رہا تھا۔ دادی جان، یہ کیا، ابھی تو آیا ہوں اور آپ ابھی سے نظر میں پڑ گئیں، اور یہ کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ ممی کو نہیں بتانا میں آ رہا ہوں، آپ نے میرا سرپرائز خراب کر دیا نا۔ انہوں نے مجھے کال کر کے اتنا ڈانٹا ہے، کہہ رہی تھی کہ ابھی بھی کیوں آ رہے ہو، دبئی میں ہی رہو۔ اب دیکھیں نا، ممی کو کون بتائے کہ مجھے اپنی دادی جان کتنا یاد آ رہی ہیں۔ بس بس، مجھے پتا ہے تو کتنا یاد کر رہا تھا مجھے، میری بات تو مانتا ہی نہیں اور کہتا ہے کہ میں یاد آ رہی تھی تجھے۔ صحیح کہتا ہے میرا ہمدان، تو بوڑھا ہو کر ہی شادی کرے گا، عائشہ خانم خفگی سے کہنے لگیں۔ ناٹ اگین دادی، اس دفعہ آپ کو مایوس نہیں کرنے والا آپ کا پوتا۔ وہ دل میں جیسے سوچ رہا تھا، وہ تو اس سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا اپنے چاچو کی آواز پر اپنی سوچ سے باہر نکلا۔ یحییٰ بیٹے، مجھے تم سے آفس میں کچھ کام ہے، تم فری ہو کر آفس آ جانا، ذیشان شاہ اپنے بھتیجے کو دیکھتے کہنے لگے۔ جی چاچو جان، میں آپ سے آفس میں ملتا ہوں، وہ یہ کہتا دادی کو آرام کرنے کا کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے بیٹے، تم آرام کرو، میں مانور اور ہانی بیٹی کو کالج ڈراپ کر کے سیدھا آفس ہی جاؤں گا، تم سے پھر بعد میں ملاقات ہوگی۔ ذیشان شاہ یہ کہتے اپنی جگہ سے کھڑے ہی ہوئے تھے کہ وہ کہنے لگا، چاچو آپ آفس جائیں، ان دونوں کو میں چھوڑ دوں گا کالج، آپ آرام سے ناشتہ کریں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھا اور اسٹڈی سے نکلنے ہی والا تھا کہ اپنی دادی کی جانب مڑا اور ان کو ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیتا سرگوشی میں کہنے لگا، دادو جانی، دعا کریں میں کامیاب ہو جاؤں، بہت زیادہ ناراض ہے،
مجھے دیکھتے ہی اوپر بھاگ گئی ہے۔ میری بچی کو تنگ نہ کیا کر، اس کی آنکھوں کی اداسی نظر نہیں آتی کیا تجھے؟ بس بہت کر لی تو نے اپنی من مانی، اب میں تیری ایک نہیں سنوں گی۔ عائشہ خانم اپنے پوتے کی شرارت سمجھتی اس کا کان پکڑ کر کہنے لگی، آپ کی بچی کو ہی منانے جا رہا ہوں، بس دعا کریں مان جائے۔ اب تو میرا کان چھوڑ دیں، نہیں تنگ کرتا آپ کی بچی کو۔ وہ مصنوعی کراہتا ہوا یہ کہہ کر اسٹڈی سے نکل گیا۔ یہ رضیہ پتہ نہیں کہاں مر گئی ہے۔ ذیشان بیٹے، یحییٰ کے لیے صدقے کے بکرے منگوا کے قربان کرواؤ۔ آخر میرا بچہ 2 سال بعد پاکستان واپس آیا ہے، پتہ نہیں کس کس کی نظر میں آیا ہوگا۔ عائشہ خانم پریشانی سے ذیشان شاہ سے مخاطب ہوئیں۔ مورے جان، آپ فکر نہیں کریں، میں بکرے قربان کرواتا ہوں، اللہ سب خیر کرے گا، پریشان نہیں ہوں۔ میں بابی سے ناشتے کا کہتا ہوں۔ ذیشان شاہ اپنی ماں کے چہرے پر پریشانی دیکھتے انہیں مطمئن کرنے لگے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ نیلی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں، گلابی گال رونے کی شدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، یحییٰ مجھے چھوڑ کر گئے تھے نا آپ؟ میں نے آپ کو کتنا پکارا تھا، لیکن آپ مجھے چھوڑ گئے۔ کیوں آخر کیوں؟ مجھے ہجر کی سزا سنائی، مجھے تکلیف دی۔ اس دفعہ میں آپ کو بالکل بھی معاف نہیں کرنے والی۔ وہ روتی ہوئی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ یحییٰ شاہ جو اوپر جا رہا تھا، مانور کے پاس سامنے سے آتی اپنی لاڈلی گڑیا جیسی بہن ہانیہ شاہ کو دیکھتا اس کی جانب بڑھا۔ لالا آپ کب پہنچے؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ ہانیہ بھاگتی ہوئی اپنے لالا کے سینے سے لگتی لاڈ سے کہنے لگی، میری پیاری سی گڑیا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ وہ ہانیہ شاہ کا ماتھا چومتا کہنے لگا، لالا لگتا ہے مانو سے آپ کی ملاقات ہو گئی ہے، اس لیے وہ کچھ دیر پہلے نیچے سے اوپر بھاگتی ہوئی آئی ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں وہ آپ سے کچھ زیادہ ہی ناراض ہے، اور میں نے اسے بھی نہیں بتایا تھا کہ آپ آ جا رہے ہیں، ورنہ وہ میڈم مجھ سے بھی خفا ہو جاتی اور اسے کہتی، ہانی انہوں نے تمہیں اپنے آنے کا بتا دیا اور مجھے ایک فون تک نہیں کیا۔ ہاں ہاں ہاں۔ ہانیہ شاہ ہنستی ہوئی اس کی نقل اتارتی یحییٰ شاہ کو بھی ہنسنے پر مجبور کر گئی۔ یہ تو بہت اچھا کیا میری گڑیا نے کہ اسے نہیں بتایا۔ یحییٰ شاہ اپنے دماغ میں شیطانیت سوچتا مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پر لالا اب وہ بہت ضدی ہو گئی ہے، اتنی آسانی سے نہیں مانتی۔ اوہو، ان باتوں میں تو یہ بتانا ہی بھول گئی تھی کہ آج ہمارے کالج میں سیمینار ہے اور ہم نے ٹائم پر کالج پہنچنا ہے۔ آج اگر لیٹ ہو گیا تو مانور مجھے جان سے ہی مار ڈالے گی۔ میں آپ نے ناشتے پر ملتی ہوں۔ لالا جب تک آپ جائیں اپنی نور میڈم کو منانے کی کوشش کریں۔ اوکے میری گڑیا، تم نیچے جا کر ناشتہ کرو، میں مانور کو لے کر آتا ہوں۔ آج تم دونوں کو میں خود کالج ڈراپ کرنے جاؤں گا۔ پھر تو بہت مزہ آئے گا لالا، آپ ہمیں پھر شاپنگ پر بھی لے جائیں گا۔ مامی تو کب سے جانے ہی نہیں دے رہی، وہ کہتی ہیں کہ اب مانور اور میں اکیلے شاپنگ پر نہیں جا سکتے۔ وہ ڈرامیٹک انداز میں کہنے لگی، کیوں میری گڑیا نے کوئی شرارت کی ہوگی، اس لیے ممی نے منع کیا ہوگا نا؟ نہیں لالا، میں نے کوئی شرارت نہیں کی، لیکن مانور کو 2 دن پہلے ممی نے بہت ڈانٹا تھا، پتہ نہیں اسے ہوا کیا ہے، بہت زیادہ ضدی ہو گئی ہے اور اب تو اکیلی کمرے میں ہی رہتی ہے، زیادہ تر مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں میری گڑیا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اب میں آ گیا ہوں نا۔ چلو اب جاؤ تم نیچے جاؤ، میں مانور کو اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ یہ کہتا وہ مانور شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جیسے ہی اس کے کمرے کے پاس پہنچا اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو گئی۔ اسے 2 سال پرانی ہر بات یاد آنے لگی، لیکن اب کیا فائدہ، جو ہونا تھا ہو گیا۔ وہ ان سب یادوں سے نکالنا چاہتا تھا جن کے لیے وہ اسے چھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنی ذہن سے آتی ہر یاد جھٹکتا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنا سر گھٹنوں پر رکھے ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ کمرے میں اس کی ہلکی ہلکی سی سسکیاں گونج رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنتی جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہی خوبصورت چہرہ جو اسے ہر رات جگا کے رکھتا تھا، جو اسے ہر پل یاد آتا تھا، اس کا چہرہ آج بھی اتنا ہی معصوم تھا جتنا 2 سال پہلے تھا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی جیسی وہ اسے 2 سال پہلے چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا دور کہیں گم سا ہو گیا تھا۔ مانور شاہ اپنے سامنے کھڑے یحییٰ شاہ کو دیکھتی اپنی پلکیں تک نہیں جھپک رہی تھی، وہ کہیں پھر سے غائب نہ ہو جائے۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا جب آخری بار اس سے مل کر جانے لگا تھا، اتنا ہی ہینڈسم، اتنا ہی مغرور، اتنا ہی انا پرست، لیکن پہلے سے کہیں زیادہ روبدار لگ رہا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی اپنا لگ رہا تھا جتنا 2 سال پہلے لگتا تھا، لیکن اب وہ اپنے دل کو سنبھال چکی تھی۔ سب کچھ وہ چھین چکا تھا، اس سے ہر مان توڑ چکا تھا، ہر امید تو ختم ہی کر چکا تھا۔
اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے، پھر سے دھندلاہٹ چھانے لگی۔ وہ اپنی آنکھیں زور سے میچ گئی۔ نور! وہ اسے پکار رہا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ نور دل! وہ چاہ کر بھی اپنے آنسو نہیں روک پا رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسے پتہ چلے کہ وہ آج بھی اس کی یادوں سے نکل نہیں سکی ہے۔ نور! میرا دل، میری روح کا نور! اور یہاں مانور شاہ کی بس ہوئی تھی۔ غم قلب ایپیسوڈ 2 از قلم حیات۔ نور! میرا دل، میری روح کا نور! اور یہاں مانور شاہ کی بس ہوئی تھی۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ یحییٰ شاہ اس کے قریب آتا وہ روتی ہوئی چیخی، خبردار سید یحییٰ شاہ! خبردار! آپ نے ایک قدم اور میری طرف بڑھایا، وہیں رک جائیے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ وہ بری طرح سے چیختے ہوئے کہنے لگی۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی میرے کمرے میں آنے کی؟ آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز میرے کمرے سے چلے جائیں آپ۔ نور! میری جان! وہ تو اس کے چیخنے پر حیران تھا۔ یہ تو وہ نور نہیں تھی جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ تو یحییٰ شاہ کے نام سے گلاب کی طرح کھل جاتی تھی۔ پھر وہ کیوں اتنی بے حس بنتی سے چلے جانے کو کہہ رہی تھی؟ سید یحییٰ شاہ، میرے کمرے سے فوراً نکل جائیے۔ نور مر چکی ہے، مار چکے ہیں آپ اسے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ نیلی سمندری آنکھوں میں شکوہ لیے اسے اپنے قریب بڑھتے ہوئے دیکھتے کہنے لگی، تم میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو گے میری نور نہیں رہی، کہو گے تم وہ نہیں جو میرے بغیر سانس تک نہیں جانتی تھی۔ میری طرف دیکھ کر کہو گے تم وہ نور نہیں رہی جس نے سید یحییٰ شاہ کو کبھی چاہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو گے تم میری نور۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ نور تیزی سے بیڈ سے اٹھتی دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتی یحییٰ شاہ اس کے قریب جاتا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتا اپنی جانب کھینچتا، اسے اپنے سینے میں زور سے بھینچ گیا۔ ان دونوں کے دل بہت تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ ماہنور شاہ کپ کپاتی ہوئی یحییٰ شاہ کو خود سے دور جھٹکتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ایک دفعہ پھر نیلی آنکھیں سبز آنکھوں سے چار ہوئیں، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، اور ایک دفعہ پھر یحییٰ شاہ نیلی سمندر سی گہری آنکھوں میں ڈوب گیا۔ وہ آج بھی اتنی ہی حسین تھی، وہی معصومیت بھرا چہرہ تھا۔ وہ آج بھی اتنی ہی خوبصورت تھی، لائٹ براؤن لمبے گھنے بال، نشیلی بڑی بڑی نیلی آنکھیں، سمندر سے بھی گہری جن پر گہری مڑی ہوئی پلکیں تھیں، پتلی چھوٹی سی ناک جس میں ہیرے کی نوز پن چمک رہی تھی، گلابی بھرے ہوئے گال، گلابی ہونٹ، نچلے لب سے تھوڑا نیچے سیاہ چھوٹا سا تل، پتلی سی گردن، اور گردن سے نیچے بیوٹی بون پہ اپنی طرف کھینچتا ہوا تل۔ وہ آج بھی اتنا ہی ہینڈسم تھا جتنا وہ بچپن سے لگا کرتا تھا۔ وہ آج بھی اتنا ہی پیارا تھا جتنا وہ 2 سال پہلے لگا تھا۔ سیاہ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، سبز آنکھیں گھنی مڑی ہوئی پلکوں کے احاطے میں قید تھیں، کھڑی ہوئی مغرور ناک، گھنی مونچھوں تلے سرخ عنابی ہونٹ، ہلکی داڑھی، سرخ و سفید رنگت، 6 فٹ 3 انچ لمبا قد کسرتی جسم۔ بلا شبہ وہ مردانہ وجاہت کا شکار تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک دروازے پہ ہونے والی دستک سے اپنے خیال سے نکلے۔ مانور بی بی، آپ کو ناشتے پہ بڑی بی بلا رہی ہیں۔ رضیہ دروازے پر دستک دیتی ہوئی کہنے لگی۔ تم جاؤ رضیہ، ہم آ رہے ہیں نیچے ناشتہ کرنے۔ رضیہ دل میں ہی بڑبڑاتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ ہاں تو اب بولو، تم میری نور نہیں؟ وہ اس کے قریب ہوتا کہنے لگا۔ چھوڑیں مجھے، اور خبردار اگر مجھے ہاتھ بھی لگایا تو نہیں ہوں میں آپ کی نور۔ ماہنور شاہ اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر اپنے قدم پیچھے لیتی ہوئی کہنے لگی، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو گے تم میری نور نہیں ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ایک بار پھر دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ یحییٰ شاہ بہت زور سے چیختا ہوا پوچھنے لگا۔ وہ بار بار دروازے پہ ہونے والی دستک سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ مانور شاہ کو اس کی اتنی زور سے چیخنے پر اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یحییٰ صاحب، آپ کو بڑے صاحب نیچے بلا رہے ہیں، اور مانور بی بی کے کالج کا کوئی دوست آیا ہے نیچے، آپ دونوں جلدی آ جائیں۔ رضیہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں نیچے۔ جی صاحب۔ مانور، کون دوست آیا تمہارا؟ اور یہ اس سے پہلے کہ یحییٰ مزید کچھ کہتا، وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ ہٹیں یحییٰ، مجھے نیچے جانا ہے، اور میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ وہ اسے نظریں چراتی کہنے لگی۔ یحییٰ شاہ کی آنکھیں اس کی باتوں پر اب غصے سے سرخ ہونے لگی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ اسے اتنی اجنبیت سے بات کر رہی تھی۔ تم مجھے ہی جواب دے ہو، سمجھی تم؟ پورا حق رکھتا ہوں میں تم پر۔ وہ اس کا منہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا کہنے لگا۔ نہیں ہوں، سمجھے آپ؟ نہیں ہوں میں آپ کو جواب دے۔
جائیے جہاں جا چکے تھے آپ مجھے چھوڑ کر، اب بھی وہی چلے جائیں۔ وہ اپنے منہ سے یحییٰ شاہ کا ہاتھ غصے سے جھٹکتی ہوئی فوراً اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ یحییٰ شاہ کو گھورتی ہوئی نظروں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ وہ اس سے تفصیلی ملاقات کا سوچتا، اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ کرتا، اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سنبھل کر میری بچی، آرام سے نیچے اترو۔ ماہنور شاہ کو بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر عائشہ خانم پریشانی سے کہنے لگی، دادی، بائی دا وے ایک بات تو بتائیں، یہ ماہنور اتنا بھاگتی ہوئی کیوں آ رہی ہے؟ کیا کوئی پیچھا کر رہا ہے جو اتنا سرخ ہوتے ڈرتے ہوئے نیچے آئی ہے؟ ہانیہ شاہ ہنستی ہوئی ماہنور شاہ کی طرف دیکھتے کہنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے اپنے لالا کو آتا دیکھ کر دل میں کہنے لگی، اللہ ہی بچائے ہماری مانوں کو اب تو۔ ہانیہ شاہ کا پسندیدہ کام ماہنور شاہ کو تنگ کرنا تھا۔ وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی تھی اسے تنگ کرنے کا۔ ہانی، چپ کر کے ناشتہ کرو بیٹا، کیوں ماہنور کو تنگ کر رہی ہو؟ عائشہ خانم اپنی چھوٹی پوتی کی شرارت سمجھتی مصنوعی ڈانٹتی ہوئی کہنے لگی۔ اپنی دادی کو ماہنور شاہ کی سائڈ لیتا دیکھ کر ہانیہ شاہ منہ بناتی ہوئی کہنے لگی، ہاں ہاں، میں تو سوتیلی ہوں، مجھے تو کچرے سے لائے تھے نا آپ لوگ، ہر کوئی مجھے ہی ڈانٹ دیتا ہے، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، میں تو اپنی گڑیا سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں نا۔ یحییٰ شاہ اپنی لاڈلی کا شکوہ سنتا کہنے لگا۔ اس کی آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، سوائے ماہنور شاہ کے، جو سرخ چہرہ لیے عائشہ خانم کے ساتھ چیئر پر بیٹھی ناشتہ شروع کر چکی تھی۔ لالا آئیے نا، آج میرے ساتھ ناشتہ کریں، میں نے اپنے پاس آپ کے لیے جگہ رکھی ہے، آج میں اپنے لالا کے ہاتھوں سے ناشتہ کروں گی، ہانیہ شاہ چہکتی ہوئی کہنے لگی۔ یحییٰ شاہ اس کے ساتھ بیٹھتا، اس کی پلیٹ میں پین کیک رکھتا، چھوٹی چھوٹی بائٹس بنا کے اسے کھلانے لگا۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی ماہنور شاہ کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے اس کی نظریں چرانا شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ دادی جان، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، آج ٹائم سے کالج جانا ہے۔ ماہنور شاہ یحییٰ شاہ کی نظروں سے کنفیوز ہوتی اپنی چیئر سے کھڑی ہوتے کہنے لگی، بابا جانی، میں تیار ہو کر آ رہی ہوں، آپ بھی جلدی سے ریڈی ہو جائیں، آفس میں کچھ ضروری کام ہے۔ ہانی جاؤ، تم بھی ریڈی ہو جاؤ، میں تم دونوں کو ڈراپ کر دوں گا ٹائم سے۔ یحییٰ شاہ اپنی دشمن جان کو دیکھتا ہانیہ شاہ سے کہنے لگا، بڑی بی بی، باہر ماہنور بی بی کا کوئی دوست آیا تھا، وہ ہمارے منع کرنے کے باوجود حویلی کے اندر گھس گیا اور یہ چیزیں اس نے ماہنور بی بی کے لیے دی ہیں۔ گل خان چوکیدار لاؤنج کے اندر آتا کہنے لگا۔ وہ یہ بتا کے جانے ہی والا تھا کہ یحییٰ شاہ کی آواز بلند ہوئی، کون سا دوست گل خان؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اور تم کس لیے گیٹ کی چوکیداری کرتے ہو کہ کوئی بھی حویلی میں گھس آئے اور تم یہاں اندر آ کر بتاؤ؟ کس کی اتنی ہمت ہوئی ہے جو سید زکریا شاہ کی حویلی کے اندر گھس رہا ہے؟ جان سے جائے گا اپنی، جس نے بھی یہ حماقت کی ہے۔ یحییٰ شاہ ایک دم سے طیش میں آ کر اٹھتا اپنی دادی کی طرف دیکھنے لگا، جو اپنی نظریں چراتی ماہنور شاہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی دادی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا سب کی خاموشی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظر ماہنور پر پڑی جو انتہائی پریشان لگ رہی تھی اور ہلکا ہلکا کانپ بھی رہی تھی۔